ہے، جانوروں کو سنبھالتے سنبھالتے عاجزی آ جاتی ہے، بندے کے اندر تواضع آ جاتا ہے، بڑا پن ختم ہو جاتا ہے اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کوئی بھی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، ذرا سمجھنا کہ جب صحابہ اکرام کو بات سمجھ نہیں آتی فوراً سوال کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے، کوئی بھی خطیب ہے، کوئی بھی امام ہے، کوئی بھی بیان کرنے والا، اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی اس کو جانے نہیں دینا، مسجد سے نکلنے نہیں دینا، محراب سے اترنے نہیں دینا، سوائے جمعے کے آداب یہ ہیں کہ اگر خطبہ بیان کر رہا ہے بیان کے بعد نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر درس کے اندر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی فوراً پوچھ لیں، اس کا حوالہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام نے یہی سبق دیا ہے، سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جوتیاں اس کی اچھی ہونی چاہیے، اچھی چپلیں پہنے، اچھے جوتے پہنے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا بطر الحق وغمت الناس، تکبر کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، حق کی بات کو تسلیم نہ کرنا، حق پہنچ چکا پھر بھی چھوڑ دیا، اپنی انا پر قائم رہنا، اپنے ضد پر قائم رہنا، یہ تکبر ہے، اور لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا یہ تکبر ہے۔ فرمایا یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھی چپلیں پہنو، اچھے جوتے پہنو، حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ حق آ گیا نہیں مانتا، حدیث آ گئی نہیں مانتا، قرآن آ گیا نہیں مانتا، دلیل آ گئی نہیں مانتا، ثبوت آ گیا نہیں مانتا، حقیقت میں یہ تکبر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بہت ہی طویل ہے اگر بیان کی جائے، لیکن ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور اس کے اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ آج 18واں جمعہ ہے ہمارا سیرت النبی کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کے بچپنے کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کریں گے، ایک نبی علیہ السلام کا غلہ بانی کرنا یعنی بھیڑ بکریاں چرانا، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی اچھی عادات کا ہونا اور بتوں سے بیزاری اختیار کرنا، بتوں سے نفرت کا اختیار کرنا۔ سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت تک کا جو سفر ہے وہ غلہ بانی سے لے کر
جہاں بانی تک ہے، گلہ بانی کرنے والے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جہاں کا بانی بنا دیا، پورے جہاں کا امام بنا دیا۔ یہ وقت بھی دیکھا، اور الحمدللہ اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام بچپن میں گلہ بانی کیا کرتے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابو طالب، پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ عبد المطلب اپنے سے جدا نہیں کرنے دیتے تھے، ایک لمحہ بھی اپنے سے جدا نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب سرپرستی آئی ابو طالب کی، جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کہیں دور نہ چھوڑوں، کہیں نہ چھوڑوں، اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا، آپ نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اصرار کیا۔ پھر اصرار کی وجہ سے ابو طالب نے اجازت دے دی، اور نبی علیہ السلام بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام عرب کے اندر اس وقت یہ کوئی عیب والا معیوب کام نہیں تھا، بلکہ عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ عرب کے ہاں یہ بڑا اہم کام تھا، حتیٰ کہ ان کے جو شرفاء تھے، قوم کے بڑے سردار، وہ بھی بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ ان کے ہاں ایک عزت اور وقار کی ایک بنیاد تھی کہ اس نے بچپن میں بکریاں چرائی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن عرب کے قانون کے مطابق ان کے ہاں یہ عیب نہیں تھا بلکہ شرف تھا۔ تو عرب کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا ہے، سیدنا موسیٰ، اور پھر کتاب مقدس انجیل کے اندر دیکھا جائے تو سیدنا عیسیٰ کا ذکر ہے۔ انبیاء سارے کے سارے یہ کام کر چکے ہیں، اور اس کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کیا، پہلے تو ہم آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے کہ جب ریوڑ کو لے جاتے ہو، بکریاں بھیڑ بکریاں لے جاتے ہو، جب لے جاتے ہو تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہو، اور جب واپسی آتے ہو تو اس کا منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ کام کوئی معیوب نہیں ہے، انبیاء کا یہ کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر و زہران کے مقام پر پہنچے، اور آپ کو یہ زندگی بڑی محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی تو آپ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، کہ میں نے بچپن میں یہ کیا، یہ کام میں کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتلایا کرتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں مر و زہران کے جگہ پر، ایک جگہ کا نام ہے مر و زہران، وہاں پر ہم رکے، اور ہم نے کیا کیا کہ پیلو جو درخت ہوتا ہے اس کے پھل ہم توڑنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود فإنہ اطیب، فرمایا کہ ان میں سے جو سرخ رنگ کے ہیں ان کو توڑ کر کھاؤ، یہ ذائقے میں زیادہ بہتر ہے، یہ ذائقے میں اچھے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کر لیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟ یعنی یہ تو معلومات اس کو ہونی چاہیے جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم وحل نبی الا رعاہا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں،
फरमाया जी हाँ, ये मैंने भी काम किया है, लेकिन कोई भी ऐसा पैगंबर मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं गुजरा जो बकरियों का चरवाना ना हो। यानी उसने भी बकरियों को चराया, उसने भी भेड़ बकरियों को चराया, जानवरों को चराया, गल्ला बानी की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमाई। अगर एक और रिवायत आपके सामने रखते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ये भी सही बुखारी की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, अल्लाह ने जिस पैगंबर को भी मबूस फरमाया मगर उसका काम ज़रूर ये भी था कि वो बकरियों को चरवाने वाला था। ये काम भी हर पैगंबर ने किया, ये भी सही बुखारी की है। आपने फरमाया नाम, जी हाँ मैंने भी ऐसा काम किया है। और फिर फरमाया कुन्तु अरा आहा अला करारीती ले अहले मक्का था, मैंने बकरियां चराई हैं अहले मक्का से, मैं कीरात लिया करता था, अहले मक्का से कीरात लिया करता था। कीरात का क्या मतलब है? कीरात उस वक्त करेंसी को कहा जाता था। ये जो दिरहम चलता था, सोने का दीनार और चांदी का दिरहम, इसका 12वां हिस्सा उसको कहा जाता था कीरात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं कीरात के एवज, अहले मक्का मुझे कीरात देते थे, मैं उनकी बकरियां चराता था, भेड़ बकरियां, बचपन के अंदर 12-13 साल की उम्र के अंदर। अजीज साथियों, ये काम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं, बहुत बड़ी हिकमतें इसके अंदर पाई जाती हैं कि बकरियों को चराना और भेड़ बकरियों को साथ ले जाना बचपन में, इसके अंदर बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। इसीलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया कि हर पैगंबर ने यह काम किया है। क्या हिकमतें, आइए ज़रा थोड़ा उस पर भी हम बात कर लें। सबसे पहली बात कि सब्र, ये जो बकरियां चराने वाले लोग होते हैं इनके अंदर सब्र पैदा होता है। बार बार जानवरों की हरकतें देखते हैं, बार बार उनका सरकश होना देखते हैं, लेकिन इनके अंदर ये देख देख कर एक सब्र का मादा पैदा हो जाता है, सब्र करने लग जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये इनकी हरकतें हैं, अब कभी मार भी दिया, कभी छोड़ भी दिया, कभी रोक लिया, लेकिन सब्र उनके अंदर पाया जाता है। इसी वजह से सब्र पैदा होता है। और इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत इसलिए हुई कि आप बड़े ही सब्र करने वाले थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सब्र किया, किसी पैगंबर ने इतना सब्र नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ात दी गई, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, हत्ता कि अपने इलाके को छोड़कर आप मदीना जा रहे हैं, और साथ में आप ये भी फरमा रहे हैं कि मक्का मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे रहने नहीं दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस पर ये कलिमात हैं जब हिजरत कर रहे हैं। मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ी परेशानी थी, बड़ा तकलीफ दह मरहला था। हम बयान कर चुके हैं, आपके वालिद माजिद का इंतकाल, आपकी वालदा का इंतकाल, आपके दादा का इंतकाल, और फिर आपके चचा का भी इंतकाल। जब नबूवत मिली उस वक्त जब मक्के में मौजूद थे, चचा का इंतकाल हुआ। बड़ी बड़ी तकलीफ़ें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त की बचपन के अंदर। ये नबूवत की तरफ सफ़र है। अल्लाह ताला नबूवत के लिए अपने पैगंबर को सिखा रहा है, तरबियत दे रहा है, समझा रहा है। ये बात बयान कर चुका हूँ मैं। तारीख दानों ने, सीरत नगारों ने ये बात जिक्र की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन में माँ बाप का फौत हो जाना, इसके अंदर ये हिकमत भी शामिल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत अल्लाह खुद करना चाहता था। क्योंकि माँ बाप तरबियत करते हैं, लेकिन उनका फौत हो जाना अल्लाह ताला अपने तौर पर अपने पैगंबर की तरबियत करना चाहता था। वाकया मैंने काफ़ी वाकयात जिक्र किए पिछले जुम्मे को, किस तरह आप सब्र किया करते थे। आगे दूसरी बात इसके अंदर इस्तिकामत, इस काम के अंदर इस्तिकामत पाई जाती है कि बंदा बार बार वो जानवरों की जो भी काम होते हैं उन पर सब्र करता है और इसको छोड़ता नहीं है। रोज़ाना काम तो वही करता है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है। दूसरी बात तवाज़ो, आजिज़ी का आ जाना, झुकाव का आ जाना। बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है। जो बकरियां चराने वाला होता है, कैसे आजिज़ी आती है? आजिज़ी ऐसे आती है कि जब ये जानवर चरा रहा है तो जानवरों का बोलो बराज भी होता है, कभी कपड़े
خراب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ان سے بھاگتے بھاگتے ان کو روکنا ہوتا ہے، کبھی ان کو وہاں سے پلٹ رہا ہے، کبھی اس کو وہاں سے مار رہا ہے۔ جانوروں کو سنبھالتے سنبھالتے عاجزی آ جاتی ہے، بندے کے اندر تواضع آ جاتا ہے، بڑا پن ختم ہو جاتا ہے اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کوئی بھی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، ذرا سمجھنا کہ جب صحابہ اکرام کو بات سمجھ نہیں آتی فوراً سوال کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے، کوئی بھی خطیب ہے، کوئی بھی امام ہے، کوئی بھی بیان کرنے والا، اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی اس کو جانے نہیں دینا، مسجد سے نکلنے نہیں دینا، محراب سے اترنے نہیں دینا، سوائے جمعے کے آداب یہ ہیں کہ اگر خطبہ بیان کر رہا ہے بیان کے بعد نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر درس کے اندر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی فوراً پوچھ لیں، اس کا حوالہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام نے یہی سبق دیا ہے، سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جوتیاں اس کی اچھی ہونی چاہیے، اچھی چپلیں پہنے، اچھے جوتے پہنے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا بطر الحق وغمت الناس، تکبر کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، حق کی بات کو تسلیم نہ کرنا، حق پہنچ چکا پھر بھی چھوڑ دیا، اپنی انا پر قائم رہنا، اپنے ضد پر قائم رہنا، یہ تکبر ہے، اور لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا یہ تکبر ہے۔ فرمایا یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھی چپلیں پہنو، اچھے جوتے پہنو، جتنا اللہ نے دیا ہے، حالانکہ یہ بات دلائل سے ثابت شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اثرات بندے پر دیکھے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، اور اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پیش کر سکتا ہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی صفائی ستھرائی رکھے، تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بناؤ سنگار کرنا، اچھا بن کے چلنا پھرنا، اچھے کپڑے پہننا، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ کسی کو کم سمجھتا ہے اپنے سے اور ساتھ میں حق کو جھٹلا دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ حق آ گیا نہیں مانتا، حدیث آ گئی نہیں مانتا، قرآن آ گیا نہیں مانتا، دلیل آ گئی نہیں مانتا، ثبوت آ گیا نہیں مانتا، حقیقت میں یہ تکبر ہے، حقیقت میں یہ تکبر ہے۔ اور اگر دلیل آئے مان لی، سمجھ لی، پہچان کر اپنی بات سے رجوع کر لیا، یہ تواضع ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی تربیت کے اندر تواضع موجود ہے۔ یہ تواضع کہاں سے آتا ہے؟ جب بندہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو تواضع بھی پیدا ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا یہ مشغلہ، یہ کام، اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ اور پھر شجاعت، اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے بہادر تھے، آپ علیہ السلام کی بڑی مثالیں بہادری کی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت کے ایک استقامت کے پہاڑ تھے۔ اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے کہ پوری قوم آپ کے خلاف ہے، پوری قوم خلاف ہے، پورا قبیلہ خلاف ہے، جہاں بات جاتی ہے وہاں دشمنی پیدا ہوتی ہے، جہاں اسلام کا پیغام جاتا ہے وہاں دشمنی پیدا ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو کسی کی ذرے برابر پرواہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کسی کی ذرے برابر پرواہ نہیں کرتے۔ آگے آپ کو بتلاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کے واقعات، بچپن کے اندر کتنے آپ بہادر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کتنے بہادر تھے۔ یہاں شجاعت کہاں سے پیدا ہوئی؟
جب بندہ بکریوں کو چراتا ہے اور جب بندہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی بھیڑیوں کا حملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی جانوروں کا حملہ ہوتا ہے، ان سے مقابلہ کر کے بکریوں کو بچانا پڑتا ہے اور یہ بھیڑوں کو بچانا پڑتا ہے. تو یہ بہادری بھی اسی کام سے آتی ہے. اس کام میں بڑی حکمتیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی غلہ بانی کروائی تاکہ ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں. اور پھر شفقت اور رحم، شفقت رحم بھی اسی سے پیدا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے امام الانبیاء کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر. ان شانئک ھو الابتر، قرآن مجید میں سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دشمن کہتا ہے کہ یہ بے نسل ہے، نعوذ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دشمن یہ کہا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ یہ خود بے نسل ہیں. کیسے بے نسل ہے؟ کیسی مثالیں ہیں؟ مثالیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جس کی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں وہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر. یہ عبداللہ بن عمر، عمر کس کے بیٹے ہیں؟ آس کے. اور وہ آس جو تھا بڑا بدبخت تھا، بڑا ہی اسلام کا دشمن تھا، قریش کے سرداروں میں سے تھا. اسلام دشمنی کے اندر ابو جہل کی طرح پیش رہتا تھا. اس نے یہ جملے کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور بڑے فخر سے کہا، بڑے تکبر سے کہا. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ جب دنیا سے جائے گا تو پھر اس کی باتیں آگے کون کرے گا؟ اس کا تو وارث ہی نہیں، اس کا نام مٹ جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آس نے کہا. اور کہا میرا بیٹا عمر بھی ہے، میرا بیٹا عبداللہ بھی ہے جو عمر کا بیٹا ہے، میرا پوتا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، میری نسل ہے، ہمارا تو نام رہے گا، اس کا نام مٹ جائے گا. قربان جائیں اللہ کے فیصلوں پر. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور گستاخی کو سن لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، کہا کہ یہ باتیں تو کرتا ہے، بیٹے تو تیرے ہیں، بطن تیرے سے پیدا ہو، تیری بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے، تیرے نطفے سے پیدا ہوئے، لیکن یہ حامی اور ناصر مدد کرنے والے کس کے ہوں گے؟ امام الانبیاء کی. کہا لاوارث ہے. کہا تمہارے بیٹے اس کے غلام بنیں گے. اور ہوا نہیں ہوا. صحابہ عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ جو پوتا ہے آس کا، جو تکبر میں کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن آج کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرنے میں خوش ہے. کہتے ہیں ہم غلام ہیں تو امام الانبیاء کے غلام ہیں. عبداللہ عمر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، جو بیٹا تھا آس کا، پوتا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. دنیا نے دیکھا کہ جو کہتے تھے بے نسل، آج وہ شرمندہ ہیں، وہ خود بے نسل ہو گئے. ان کی تو بات نہیں کریں گے، ان کا نام بھی نہیں لیں گے، لیکن ان کی اولادیں بھی بات کریں گی تو امام الانبیاء کی بات کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھلا دیا. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا کہ وہ لوگ جو رحم کرنے والے ہیں، شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں، ان پر اللہ تعالی رحم کرے گا. رحمان ان پر رحمت کرے گا. جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، جو بیویوں پر رحم کرتے ہیں، جو اولادوں پر رحم کرتے ہیں، جو بچوں پر رحم کرتے ہیں، جو جانوروں پر رحم کرتے ہیں، ہر معاملے میں رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں سے اوپر موجود ہے. عرش والا رب ان پر رحمت کرے گا. یہ الفاظ حدیث کے کہ زمین والوں پر رحمت کرو، رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو. تمہارے اوپر نرمی کرے گا، رحم کرے گا وہ جو عرش پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ. یہ حدیث تو غلہ بانی کرنا، جانوروں کو چرانا، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ شفقت پیدا ہوتی ہے، رحم پیدا ہوتا ہے. ان کی تکلیفیں سہ کر ان سے ایک محبت والا معاملہ ہو جاتا ہے. جانوروں سے، بھیڑوں سے، بکریوں سے. جب جانوروں سے جو بندہ محبت کرنے والا ہو، جو جانوروں کو تکلیف نہ دینے والا ہو، وہ کبھی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا.
یہی تربیت شامل تھی اس کام کے اندر، اور پھر اس کام کے اندر محنت بھی شامل تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور تمام پیغمبروں کو یہ کام کیوں کروایا؟ تاکہ اپنے ہاتھ سے کمانا سیکھے، اپنے ہاتھ کی کمائی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کیا کرتے تھے، حالانکہ ابو طالب نے کہا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کیا، کہا میں نے کام کرنا ہے، میں نے بکریوں کو چرانا ہے، بھیڑوں کو چرانا ہے، ایسے نہیں بیٹھوں گا، خالی ہاتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے اندر تربیت موجود تھی، اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے یہ کام کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ شعراء کے اندر فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں میں جو دین پیش کر رہا ہوں، اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، کتاب و سنت کو پیش کر رہا ہوں، نماز کی دعوت دے رہا ہوں، روزے کی دعوت دے رہا ہوں، حج کی دعوت دے رہا ہوں، یہ ساری دعوتیں میں جو دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ اجرت کے لیے کرتا ہے، کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کی کوئی لالچ ہے، کسی وجہ سے کرتا ہے تاکہ شہرت حاصل کر لے، تاکہ مقام حاصل کر لے، تاکہ مرتبہ حاصل کر لے، کبھی بھی نہیں۔ فرمایا وما اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر، اس کی اجرت میرے پروردگار نے مجھے دینی ہے، میں نے یہ اجرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تم سے کبھی بھی میں 1 روپے کا سوال نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں اجرت کے لیے نہیں کر رہا، تمہاری یہ غلط سوچ ہے کہ میں اجرت کے لیے کر رہا ہوں، میری اجرت میرا رب مجھے دے گا، وہ میرے رب کے ذمہ ہے، اور یہ دین جو پیش کر رہا ہوں یہ میرا فرض ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ تو جب لوگوں سے نہیں لینا تو پھر کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، خود کمانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یہ کام کروایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت یہ بن جائے، فطرت کے اندر یہ کمانا شامل ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی جو اچھا کھانا کھاتا ہے ان میں سے بہترین وہ ہے، اس سے بڑا بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی محنت کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ فرمایا اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم میں سے سب سے اچھا وہ کھاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی سے کھاتا ہے، چاہے وہ اچھا بظاہر نہ کھاتا ہو، کم کھاتا ہو، بظاہر کبھی گوشت بھی نہ کھاتا ہو، لیکن کیا ہے کہ وہی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اچھا قرار دیا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ جو مانگنے والے ہیں ان کو شریعت نے کبھی بھی اچھا نہیں کہا، جو لوگوں کے محتاج بنے پھرتے ہیں ان کو شریعت نے کبھی بھی اچھا نہیں کہا، بلکہ اچھا اسی کو کہا گیا ہے جو خود کماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو فطرتاً مانگتے رہتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عادت بنا لی مانگنا، فرمایا جو لوگ مانگتے رہتے ہیں لوگوں کو محتاجی کے لیے، اپنی محتاجی ختم کرنے کے لیے لوگوں کے محتاج بن جاتے ہیں، لوگوں کے محتاج بن جاتے ہیں، یہ معاملہ وہ معاملہ، اس کے لیے مانگا، اس کے لیے مانگا، اور مانگنا پیشہ بنا دیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن آئیں گے، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرے کی رونق، چہرے کا نور ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خموش و خدوش، اس کے چہرے پر عجیب قسم کے دانے پھوڑے ہوں گے، اس کے چہرے پر دور سے پہچانا جائے گا یہ وہ بدبخت تھا جو دنیا میں لوگوں کو محتاج کے لیے پکارتا تھا، لوگوں کا محتاج بنا ہوا تھا، اپنے رب کو نہیں پکارتا تھا، اپنے رب سے نہیں مانگتا تھا، سب کچھ لوگوں کو اس نے سمجھ لیا تھا۔ اتنے حوصلہ افزائی کی ہے، اسی کو اچھا رزق قرار دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی، کتاب
दाऊद अलैहिस्सलाम, वो भी अपने हाथ से कमा कर खाते थे। तो मालूम हुआ कि अंबिया का यही तरीका, यही सुन्नत है कि अपने हाथ से कमाना, अपनी मेहनत करके खाना, और इसी में अल्लाह बरकत डालता है। अजीज साथियों, नबी अलैहिस्सलाम 12 साल के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बकरियों के हवाले से गुफ्तगू की कि नबी अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां चराते, इसमें बड़ी हिकमतें थी। अल्लाह ताला ने तरबियत की अपने पैगंबर की बचपन के अंदर। अब 12 साल के नबी अलैहिस्सलाम हुए तो अबू तालिब, बसरा भी कहा जाता है, बुसरा भी एक शहर का नाम है, इलाके का, सफर उसकी तरफ हुआ। 12 साल के आप सल्लम अबू तालिब सफर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की अबू तालिब से बड़ी मोहब्बत थी, वही सहारा थे, तो जाने लगे तो देखा नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा उस वक्त बचपन में उतरा हुआ महसूस हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। पता चल रहा था कि ये अफसरदा हो रहे हैं कि मैं क्यों नहीं साथ जा रहा। तो साथ ले लिया अबू तालिब ने, क्योंकि मोहब्बत भी बड़ी करते थे। पहले हम इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। अब साथ ले गए, सफ़र होता है, बसरा पहुँचे। उस इलाके में पहुँचे तो वहाँ का एक राहिब था जिसका नाम जर्जीस था, और मशहूर बहीरा के नाम से था। नाम क्या था? जर्जीस। एक इंडिया के अंदर इस वक्त आलिम है, उसका नाम भी जर्जीस अंसारी है। तो जर्जीस उसका नाम था, वो राहिब था ईसाइयों का, अपने गिरजे के अंदर रहता था, निकलता नहीं था ज़्यादा। लेकिन कई वक्त से ये मक्का का जो काफिला था तिजारती, ये सफ़र करते तो वहाँ से गुजरते देखता रहता था। अब उस दिन क्या हुआ कि ये काफिला आया और वो जर्जीस जो बहीरा था वो निकला बाहर निकला, ये काफिले वाले आए, और उस दिन उसने क्या किया कि मेहमान नवाजी की। पहले देखा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बचपन में थे, जब आप पर नज़र पड़ी तो उसने देखा और उसने कहा, उसने अल्फाज कहे, बड़े हैरान हुए लोग। उसने कहा, हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। हादा सय्यदुल आलमीन, ये तमाम आलमीन, पूरे जहानों का सरदार है। हादा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल होने वाला है। यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, इसको अल्लाह ताला मबऊस फरमाएगा पूरे जहान की रहमत बनाकर। उसने ये अल्फाज कहे। मक्का वाले परेशान हैरान हो गए। कहा, तुझे कैसे पता चला कि ये अल्लाह के रसूल बनेंगे? उस वक्त 12 साल उम्र है। कहा कि जब मैंने देखा तुम आ रहे थे, जब घाटी से नीचे उतर रहे थे, जब घाटी से चल रहे थे, तो मैंने देखा कि इसको दरख्त भी सजदा कर रहे थे, दरख्त भी सजदा कर रहे थे। और उसने कहा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, दरख्त किसी नबी के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते। दरख्त भी इसके लिए झुक रहे थे, पौधे भी इसके लिए झुक रहे थे, मैंने देखा है अपनी आंखों से। और फिर उसने दावत का एहतमाम किया। कहा कि दावत है, पहले खाना वाना खा के जाना। बड़ी अच्छी दावत की। अब नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त उम्र में छोटे थे, 12 साल उम्र थी। इन्होंने क्या किया कि उनको ऊंटों के पास बिठा दिया, क्योंकि बच्चों को बिठा दिया जाता है देखभाल के लिए, आप बैठ जाए, हम जाते हैं दावत पे। जब दावत पे दस्तरखान लगा तो बैठे। उस राहिब ने कहा, वो बच्चा कहाँ है? कहा कि वो वहाँ है। उसको कहा कि फौरन उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो राहिब देख रहा था, अल्लाह ताला ने एक बादल को साया फिगन बना दिया। आप आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एक बादल आपके ऊपर साया करता हुआ साथ आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन की उम्र है, ये जाहिर हो रही है नबूवत की निशानियां। जब वहां पहुंचे और बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कोई जगह नहीं है, सारी जगहों पर लोग बैठे हुए हैं। अब जहां बैठना है वहां धूप है, तेज धूप है, कोई और जगह नहीं, साए पर सारे लोग बैठे हुए हैं। अब सारे देख रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में 12 साल की उम्र में कहाँ बैठते हैं। आप बैठे, आप जैसे ही बैठे तो दरख्त झुकने लग गया, दरख्त झुकने लग गया। जब दरख्त झुका, राहिब ने कहा, देखो, आप देखो, अपनी आंखों से देखो,
یہ درخت اپنے سائے نچھاور کر رہے ہیں، میں اس کو کیسے نہ رسول مانوں؟ کہا کہ دیکھو یہ درخت اپنے سائے نچھاور کر رہے ہیں، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر بنے گا۔ اور وہ راہب تھا، پڑھ چکا تھا، تورات انجیل کے اندر موجود تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک اور نشانی دیکھی ہے کہ آپ کے کندھے کے نیچے ایک مہر نبوت دیکھی ہے، جو مہر نبوت سیب کی مانند ہوگی، وہ بھی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا راہب نے کہا کہ اب میری بات غور سے سنو۔ کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اس بچے کی حفاظت کرنا، آگے رومیوں تک نہیں لے جانا، آگے رومی ہے وہاں نہیں لے جانا، بلکہ حفاظت کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ کھانا وانا کھا لیا، فارغ ہوئے، جانے لگا۔ راہب نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارا سربراہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب ہے۔ کہا ابو طالب کو لاؤ۔ جب سامنے آئے کہا کہ میری بات سنو، اس بچے کو واپسی بھیج دو، اس بچے کو ساتھ نہ لے جاؤ، یہ رومی اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر ان کو دیکھ لیا تو پھر یہ نقصان پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے، اس لیے ان کو ساتھ لے جاؤ، واپسی لے جاؤ، اور اس کو آگے نہ لے جاؤ۔ اور کیا ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں کہا، آگے تاریخ دانوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کیا ہوا؟ ابھی نبی علیہ السلام کی 12 سال عمر، وہاں موجود ہیں صحابہ، وہ دوسرے لوگ بھی ساتھ موجود ہیں اس وقت جو ساتھ تھے، ابو طالب بھی موجود ہیں، اہل مکہ موجود ہیں، قافلے والے موجود ہیں، ابھی بیٹھے ہیں تو سامنے سے 7 رومی آ رہے ہیں، 7 رومیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اور وہ آئے قریب، جب قریب آئے تو راہب نے جلدی سے خود اس سے کلام کیا، ان سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا وہ بھی کیونکہ یہودی عیسائی تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ راہب ہے، اس کا احترام کرتے تھے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص آنا ہے، اور وہ جو بندہ ہے اس کی تلاش میں ہے، اور پھر ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور کئی عرصے سے ہم آتے جا رہے ہیں اور بعد میں بھی آتے رہیں گے، اور ہم نے سنا ہے اسی سال اسی مہینے اس نے سفر کرنا ہے، اس لیے ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ راہب نے پہچان لیا، وہ سمجھ گیا کہ اگر میں بتا دیتا ہوں یہ نقصان پہنچائیں گے۔ کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کہا ایک بات بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کا فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے، کیا تم لوگ اس کے فیصلے کو ختم کر سکتے ہو، اس کے ارادے کو تبدیل کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کو تو سارے مانتے۔ کہا اللہ کے فیصلہ ہوا تو پھر اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، اور چھوڑ دو اس کے پیچھے جانا آنا، اور چلے جاؤ واپسی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ کے بعد اس بچے کی تلاش میں نہیں نکلیں گے۔ اور ان کی کیا دشمنی تھی؟ ان کی دشمنی یہ تھی کہ وہ لوگ اس دشمنی میں تھے کہ وہ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہتے تھے، اور مکہ کے بلکہ عرب کے بہت سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا، قبضہ کیا ہوا تھا عرب کے بہت سارے علاقوں پر، اور پھر وہ قبضہ کرتے تھے اور کھاتے پیتے تھے، مزے اڑاتے تھے۔ ان کو پتا تھا اگر پیغمبر آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر یہ قوم مضبوط بن جائے گی اور اپنے علاقوں سے ہمیں نکال کر پھینک دے گی، اس لیے وہ دشمن بن گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں تلاش کیا کرتے تھے۔ آخری آیت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر، فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے بارے میں اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح معرفت حاصل ہے ان کو۔ فرمایا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی جانتے ہیں یہود و نصارہ، پھر انہوں نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ یہ بات رہتی ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کی یہ بچپن کے اندر بتوں سے بیداری، بڑے عظیم واقعات ہیں، اور بتوں سے بیداری اور بتوں کو نہ جھکنا اور اخلاق اعلیٰ کی مثالیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع کیونکہ پورا مکمل نہیں ہوا، اگلے جمعے کو پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب